رسول النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله سبحان الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تقریر کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر مساقہ نامدار مدینہ تاجدار حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے قدس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کا یہ درس تصوف سبحان اللہ جس کا موضوع ہے مریدی اور مریدی کے مجاہدے. مرید کیونکہ درس تصوف میں ہوتا یہ تھا کہ ہر مہینہ وقت نہیں ملتا تھا. آج ملا ہے، وہ بھی باجے صاحب کا جوش آپ کو درس سننے کا موقع ملا. کیونکہ ایک ایمان کا جوش کسی کے بھی ایمان کا جوش خالی نہیں جاتا. یقیناً باجے صاحب کا جوش مجھے مجبور کر دیا کہ آج درس تصوف مریدی اور مریدی کے مجاہدے کے تعلق سے کچھ درس دوں. تو مرید اس کو کہتے ہیں جو خود کو پیر میں گم ہو جائے. مرید اس کو کہتے ہیں جو خود کو پیر میں گم ہو جائے، جسے عربی میں کہا گیا ہے الارادۃ ترک الارادہ. الارادۃ ترک الارادہ. ارادہ یعنی مریدی اپنے ارادے کا ترک کرنا ہے. کیا ترک کرنا ہے؟ اپنے خواہشات سے ایسا نکل جائے جیسے سانپ اپنے پروں کو نکال دیتا ہے. سانپ کی جو چوری ہوتی ہے، اگر وہ سانپ اپنے چوری کو نہیں نکالے گا تو وہ اس کی موت آ جائے گی. کیونکہ آنکھ نہیں دکھیں گے. جب آنکھ نہیں دکھیں گے انسان چھوڑے گا، مارے گا. جیسے سانپ اپنی چوری کو نہیں نکالتا تو مر جاتا ہے، ایسے ہی مرید اپنے خواہشات اپنے نفس کو نہیں ختم کرتا تو وہ بھی مر جاتا. تو ضروری ہے کہ مرید ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے مردہ شخص کو کوئی غسل دینے والا مردے شخص کے سامنے مردے کو لٹا دیا جائے. اب غسل دینے والا مؤذن غسل کیسے دیتا ہے؟ اس کو جیسے بھی چاہے لٹاتا، چاہے ایسے لٹاؤ لگڑتے رہو یا پھر ایسے لٹاؤ زور سے لگڑو یا گرم پانی اور زیادہ گرم پانی ڈالو، مردہ کچھ کہے گا نہیں. ارے مردہ ہے. تو تصوف اسے کہتے ہیں ایک ذرہ برابر بھی اعتراض نہیں رہنا چاہیے. مرشد کے تعلق سے ایک ذرہ برابر بھی اعتراض نہیں رہنا چاہیے. وہ کیسے؟ اسی لیے کہتے ہیں مرید کو پیر پرست ہونا چاہیے. آپ بھی اشعار سنتے ہیں نا، مرید کو کیا ہونا؟ پیر پرست ہونا چاہیے، یہاں تک کہ وہ خدا پرست ہو جائے. میں نے جو آیت کریمہ پر پیش کیا، میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی. اسی لیے حدیث پاک میں آیا ہے اصحابک النجوم بأیہم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں جن میں سے جن کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. یہ اسی کی طرف اشارہ ہے. پیر پرستی کی علامت یہ کہ مرید اپنے دین کو پیر کے دین پر فدا کر دے.
پیر پرستی کی علامت یہ ہے کہ مرید اپنے دین کو پیر کے دین پر فدا کر دے. نہیں سمجھے؟ یعنی اپنے دین کو فدا کر دینا کیا ہے؟ اگر پیر دین کے خلاف کوئی کام کرنے کا حکم دے تو یہ نہ کہیں کہ حضرت یہ شریعت میں نہیں ہے، یہ نہیں ہے، ایسا نہ کہیں. اس کا اعتقاد ایسا ہونا چاہیے جیسے کہ اتری ہوئی وحی ہوتی ہے. جیسے کہ اتری ہوئی وحی ہوتی ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو وہ اپنے مرید کا مرید ہے، پیر کا مرید نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟ اگر وہ شخص ایسا نہیں ہے تو اپنے مرید کا مرید ہے، پیر کا مرید نہیں ہے. پیر کا مرید ہونا یہی ہے. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، فارسی کے اشعار میں ترجمہ سنیں، تیرا پیر ہی تیرے لیے دلیل راہ ہے. تیرا پیر ہی تیرے لیے دلیل راہ ہے، تو اور کوئی راہ ڈھونڈ تیرے پیر کا، بیان ہی تیرے لیے کافی ہے. پیر نے جو کچھ حکم دیا ہے اسے حقیقت کا راز جان، اسے حقیقت کا راز جان. پیر کے کام کو حق سبحانہ و تعالیٰ کا فعل جان. پیر کے گلی کی خاک بن جا، پیر کے گلی کی خاک مٹی بن جا، بادشاہی کر بس اسی کا ہو جا، پھر جو چاہے کرتا رہا تو آرام سے رہ جا. دوستو کیا کہتے ہیں؟ مرید کیسا ہونا چاہیے؟ دودھ پیتے بچے کی طرح. یا میں اور ہلکے انداز میں کہوں کہ نابالغ بچے کو دین کے اثرات اور شرع حقائق کی کیا خبر ہے اس کو؟ ایسے رہا معلوم رہے تو بھی نہیں معلوم رہے جیسا وہ پیر کے بولنے میں کیا راز ہے وہ پیر جانے، وہ پیر پرست جانے. وہ دوسروں کو جو اعتراض کرنے کا موقع دینا مگر تم نہیں کرنا. کہتے ہیں کہ ایسا آفتاب ہونا چاہیے جو ستاروں کو گم کر دے. آفتاب کو سمجھے نا، سورج چاند. ایسا آفتاب ہونا کہ ستاروں کو جو بجھ دینا. تیرے اس ٹمٹماتے دیا سے اندھیری رات روز روشن نہیں ہو سکتی، جیسا کہ عیسیٰ کی راہ میں چور ہو کر بیٹھنے والے کی دوا تم کیا کر سکو گے. تو آپ کہتے ہیں مریض کو کہاں یہ حق پہنچتا ہے؟ مریض ہے، کوئی بیمار ہے، اس کو کہاں یہ حق پہنچتا کہ یہ دوا نہیں کھاؤں گا، یہ نہیں دوا کھاؤں گا، وہ نہیں دوا کھاؤں گا. ارے بابا ڈاکٹر ہے وہ تو پہچانتے ہیں. نہیں میں میٹھی دوا کھاتا ہوں. میں اب شوگر والا پیشنٹ، اگر کوئی شوگر والا پیشنٹ ڈاکٹر کے پاس بولے کڑی دوا میں نہیں کھاتا تو ڈاکٹر اس کو میٹھی دوا دے گا. پہلے تیرے کو شوگر ہے، میٹھی دوا دے کر پھر لکھا نہیں قبرستان کو آباد کرنا پڑتا ہے نا. تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ مریض کا نہیں سنتا ڈاکٹر، ڈاکٹر کا سننا تو مریض اچھا ہوتا. اگر مریض کا سنیں گے تو اس کا گھر آباد نہیں ہوتا، گاؤں کا قبرستان آباد ہوتا. تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، مقتدی جب امام کی اقتداء کر لیتا ہے تو جانتا ہو کیا ہوتا ہے، اس کی پوری اقتداء کرنی پڑتی ہے. امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے رکعت باندھے، اس کی پوری اقتداء کرنا. امام صاحب رکوع میں گئے تم بھی جانا، امام صاحب سجدے میں گئے تم بھی جانا، پھر قیام میں ٹھہرنا. پیچھے اس امام کے بول کے رکعت میں باندھے، امام رکوع میں جا رہے میں نہیں جاتا کر کے ٹھہرا تو اس کی کیا نماز ہوگی؟ نہیں ہوتی، نہیں ہوتی. امام کی پوری اقتداء کریں گے تو کامیاب. تو پیر اور مرید کا معاملہ بھی
مرید اپنے پیر کو امام ماننا، امام مانتا، مرید بننے کا مطلب یہ کہ میرا امام ہے. یہ تمہارا کیسا مقتدی ہے، تمہارا کیسا امام ہے. اقتدا تو کی امام کے پیچھے اللہ اکبر، امام رکوع میں جا رہا تو نہیں جا رہا، تیری نماز ہوگی نہیں ہوتی. ارے بابا تم مرید بن کر اپنے پیر کو امام مان لیا ہے تو امام کی ہر ادا کو تو ادا کر جب تیری نماز ہوگی. ایسے ہی میرے دوستوں اور بزرگوں کہا گیا ہے ظاہر محلک ہے، یعنی ظاہری ہے، مگر کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ ظاہر کے ذریعے بھی کوئی دوا بنائی جاتی ہے اور وہ ظاہر سے علاج خود کرتا ڈاکٹر کر سکتا. اب دوسرے عام آدمی ظاہر کر سکتے کیا؟ نہیں کریں گے تو کیا ہوتا؟ الٹا ریئیکشن ہوتا. ایسی اگر پیر کا کام مرید کرے گا تو بھی ریئیکشن ہوتا. تو ضروری ہے ڈاکٹر کو کیا کرتے ہیں حلال دواؤں سے اگر کسی کو آرام نہیں ہو رہا، کیونکہ میں بھی حکیم ہوں اور وہ بھی خاندانی حکیم ہوں، حکیم لوگ یا ڈاکٹر لوگ کیا کرتے ہیں دوا دیتے کوشش یہ کرتے حلال دواؤں سے اس کو دوا دیتے اس کو بچانے کی، اس کی بیماری دور کرنے کی. مگر کوشش کرنے کے باوجود بھی اس کو آرام نہیں ہو رہا تو مجبوراً اس کو حرام دوا استعمال کر کے دے کر اس کی جان بچاتے. یہ جائز بھی ہے. بیٹھے حاجی صاحب، جان بچانے کے لیے حرام چیز کھلائی جا سکتی ہے تو اس کا علاج خود کرتا ہے، وہ حکیم کرتا ہے. ایسے ہی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں علماء فرماتے ہیں بھوک کی حالت میں، اب جنگل میں ہے، بھوک لگ گئی ہے، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، اب ایسی حالت ہے کہ جان جانے والی ہے. اب ایسی صورت میں ایک حرام گوشت پڑا ہوا ہے، وہ کھائے تو بستا نہیں تو مرتا. تو علماء یہ فرماتے ہیں کھاؤ، جان بچانے کے لیے حرام چیز کھاؤ. تو جان بچانے کے لیے حرام چیز کھا کر اپنی جان بچا سکتے ہیں، اس لیے حکیم کیا کرتا ہے کہ حرام چیز کھلا کر اس کی جان بچاتا. تو بیمار کو میٹھی اور کسی مریض کو کڑوی دوا دینا ضروری نہیں، اس کی حالت کے مطابق دینا ضروری ہے. تو میرے محترم بزرگ دوستوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے پیغمبروں کے بعد اولیاء یہ پیر صاحبان ان کے وارث ہیں، ہے نا؟ پیغمبروں کی مثال اور ان کے وارثوں کی اولیاء انبیاء اور انبیاء اولیاء پیروں کی مثال طبیبوں کی جیسی ہے، یعنی ڈاکٹروں کی جیسی ہے. وہ چاہے تو قرآن کو دواؤں کا خزانہ سمجھو، اسے استعمال کرتے ہو. اس لیے قرآن میں بھی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم نے قرآن میں سے جو بھی اتارا ہے وہ شفا ہے. تو مریض کے اندازے سے وہ دوا تجویز کرتے ہیں اور ان دواؤں سے ہر مریض کے لیے مختلف الگ الگ دوائیں بناتے رہتے ہیں تاکہ ہر مریض ہر ایک سا جیسا نہیں رہتا. کسی کا بدن ٹھنڈا رہتا تو کسی کا بدن گرم نہیں رہتا، کسی کو دوا لگتی کسی کو نہیں لگتی. اب ہر ایک کو ایک ہی دوا بنائے تو وہاں پھر مریض اچھا نہیں، مریض مر جاتا. ٹھنڈے جسم والے کو گرم کی دوا دینا، گرم جسم والے کو ٹھنڈی کی دوا دے کر اس کو بچانے کی کوشش کرنا. تو پیر کی نگاہ ہر مریض پر نظر رہتی. اب تم یہ نہیں سمجھنا پیر صاحب یہ میرے پیر بھائی کو ایسا بولے مجھے کیوں نہیں بولے. ارے بابا تم پیر کی ابتدا میں تم نماز پڑھ رہے ہیں، وہ امام ہے. اب تم امام کی غلطی ڈھونڈنا نہیں ہوا، ان کی ابتدا میں ہے، بس وہ جھکا رہی تو جھکنا، اٹھا رہی تو اٹھنا، سجدے میں لے جا رہی تو جانا. تو یہ پیر مجھے ان کو بولے مجھے کیوں نہیں بولے، یہ اعتراض نہیں کرنا. اسی طرح وہ جماعت ہے جو پیغمبروں کی جو جماعت ہے اس کو کہتے ہیں وارث.
کہا گیا ہے کلم الناس علی قدری عقولہم، لوگوں کی سمجھ کے مطابق باتیں کریں، اس کا ان کا حکم ہے۔ کن کا حکم ہے؟ پیر کا حکم ہے۔ اور مرید کا صرف یہ ہے کہ پیر جو کہے وہ مان لے۔ ہر شخص کے مریض کے اندازے سے دوا دینے والا وہ پیر ہے، اس لیے کہ پیر حکیم ہے، ڈاکٹر ہے۔ وہ ڈاکٹر جانتا ہے کون سی دوا سے کس مریض کو دینا ہے، کون سی دوا کس کو دینا ہے۔ مگر تم مریض اگر ڈاکٹر بنیں گے تو پھر کہوں گا اس کا گھر آباد نہیں بلکہ قبرستان آباد۔ تو میرے محترم بزرگ دوستو، یہ درس تصوف پیری مریدی کے تعلق سے یہ ہے۔ ایک روز مرید نے، اب دیکھیے میں مرشد کا ادب احترام بتا رہا ہوں، ماننا بولا میں ہر چیز کو مرشد کے حکم کو ماننا۔ ایک روز مرید نے اپنے پیر سے کہا، کیا کہا؟ آج کی رات میں نے خواب دیکھا۔ دیکھیں خواب کی بات بول رہے ہیں۔ ایک مرید اپنے پیر سے کہا کہ آج کی رات میں نے خواب دیکھا، حضرت آپ کچھ کام کے لیے حکم دے رہے تھے، میں خواب میں انکار کرنے لگا۔ پیر یہ سنتے ہی اپنے چہرے کو بدل دیا، چہرے کو پھیر لیا۔ خواب کی بات ہے، حقیقت کی نہیں، چہرے کو پھیر لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تو خواب میں بیداری کی حال میں تیرے باطن میں چون و چرا نہ ہوتا تو خواب بھی ایسا غلط نہیں دیکھتا، اس لیے میں تیرے طرف سے میں اپنا چہرہ پھیر رہا ہوں۔ تو بیداری میں میرے بارے میں کچھ غلط خیال کرا ہوگا جس کی وجہ سے میں خواب میں کچھ حکم کیا تو انکار کرا۔ تو پتہ چلا غالب یہ ہوا، اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، فارسی ہے، اس کا ترجمہ سنیں، تیرا یوسف تو ابھی تک کنویں میں ہے، یعنی یوسف علیہ السلام کے تعلق سے۔ آپ واقعہ سنتے رہتے ہیں، تیرا یوسف تو ابھی تک کنویں میں ہے، ابھی اس کے تاج و تخت کا وقت نہیں آیا۔ اس کا مطلب یہ کہ جس نے سورج ہی کو نہیں دیکھا وہ چاند کیسے بن سکتا ہے؟ جس نے سورج نہیں دیکھا وہ چاند کیسے بن سکتا ہے؟ جب بندہ نہ بنا، جب بندہ نہ بنا تو بادشاہ کیسے بن سکتا ہے؟ اور پھر ہلکے انداز میں کہوں گا، جب مرید نہیں بنے گا تو پیر کہاں بنے گا؟ تو پیر بننے کے لیے پیر کو چاہیے کہ پہلے مرید بنے تب پیر ہو جائے۔ تو درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرید کو سراپا تسلیم و رضا ہونا چاہیے، سراپا تسلیم و رضا ہونا چاہیے۔ میں نے کہا کہ بچوں کو مردوں کے معاملات سے کیا سروکار؟ اگر کہیں اس وقت رات ہے اور تم آفتاب دیکھ رہے ہو، جیسے کہ ابھی رات ہے، پیر کہے آج دن ہے رات، لیکن پیر کہہ رہے ہیں بیٹا دن ہے، تو کیا کرنا تھا؟ وہ عقل دوڑانا نہیں، عقل دوڑائے ختم ہو گئی۔ دن ہے، پیر بولے رات کو اگر دن ہے تو آپ کہنا ٹھیک ہے، نہیں رات ہے اگر بول دیے تو میری تم کامل مرید نہیں رہے۔ رات کو اگر پیر دن کہے تو بولا ہاں ہو سکتا، میری آنکھیں خطا کار رہی ہیں، بے شک دن ہو سکتا۔ اس کو کہتے ہیں مرید سادی۔ کیا کہتے ہیں؟ مرید سادی۔ مریدی و ارادت کوئی آسان کام نہیں۔ آج لوگ جو کیا کر رہے ہیں، دکھتا تقریر کر رہے ہیں، پورا دنیا تقریر ختم، رومال پھینک رہے ہیں، مریدہ بنا رہے ہیں۔ مرید بنانے کے بعد
साल गए 2 साल गए, ना पीर का पता ना मुर्शद का पता। जब यही पता नहीं, वहाँ क्या पता होता? क्या ये हो रहा है, ऐसे हो रहा। मगर पीरी मुरीद कि इसको लोग तिजारत समझ रहे हैं इसको। अभी तुम्हारी तिजारत है बोलने की, बोलो जो शरीर, हम भी बोल सकते हैं। कुल अल्लाह वाद अल्लाह सुबहान अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज़ है, अल्लाह का ना कोई शरीक है, अल्लाह का नाम बेटा है, ना बेटी है, ऐसा बोल सकते हैं हम। लेकिन बोलकर उसको हम तिजारत नहीं करते। हमें भी आता बोलना, थोड़ी बहुत मेहनत करके जरा रखे तो हम भी जोशीले बयान कर सकते हैं। मगर फायदा क्या होने वाला नहीं होता, कौम को फायदा नहीं होता। हम ये चाहते हैं कि हम दक्कन वाले हैं, दक्कनी लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। दुम दौलता तकलीफ करे, घंटा बोले जोशीला, रुमाल फेंके, मुरीद बनाए चले गए। ना पीर का पता ना मुरीद का पता। ऐसा हो तो क्या होगा? मुर्शिद बोले तो रहनुमा, बाप जिंदगी में जो उसको कुछ तो कुछ मुश्किलात आते रहते हैं, चाहे बीमारी आती, क्या भी आती, क्या भी परेशानी आती। बाप बेटे को परेशानी है तो बाप दूर करता कि नहीं करता? परेशानी आई, बेटा वहां, बाप वहां, बेटा यहाँ, तो परेशानी कौन दूर करना? फिर बाद में आना, साहब हम पास साहब पैसा है, साहब बोले मुरीद हूँ साहब, बोले किसके मुरीद है? फला साहब। क्या हो रहा है? मुर्शिद को मिलेगा? नहीं साहब, मिले चाहिए। बुलाना बोले तो लाख रुपए देना पड़ता नजराने पास, 50,000 उनको देना, 50,000 खर्चा करना, दिन फैलता है। जो पैसा लेके दीन बेचने वाले दीन फैलाएंगे, लोग दीन को बदनाम कर रहे क्या नहीं? ऐसा नहीं होता। ये बुजुर्गाने दीन जो है ऐसा नहीं करे। निकले तो अपना बोरा बिस्तर लेकर निकले। दुनिया तलब नहीं थे, आखिरत तलब थे। अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते थे। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, बुजुर्गाने दीन का जो तरीका था, उस तरीके को देखकर आप अपनाने की कोशिश करें। तो हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था, एक बुजुर्ग है जिनका नाम है हजरत अबुल कासिम दरखानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जो इंसानों को भी मुरीद बनाते थे, जिन्नों को भी आप मुरीद बनाते थे। ये तो मैं पहले जो जिक्र किया, ये इंसानों के वो मुरीद बनाने वालों की बात थी। आप जो हमें जो बुजुर्ग थे हजरत सैयदना अबुल कासिम रहमतुल्लाह तआला अलैह, इंसानों के अलावा जिन्नों के भी पीर थे आप, जिनके हजारों मुरीद साहिब वक्त थे। उसके बावजूद आप क्या फरमाते हैं? देखो उनके फरमान को सुनो बस। क्या फरमाते हैं? सारे जहां में एक ऐसा मुरीद ढूंढता हूं, सारे जहां में एक ऐसा मुरीद ढूंढ रहा हूं जिसकी खाल खींच कर उसमें भूसा भर के आफताब की तपिश में लटका दो, ताकि सारा आलम उससे सबक हासिल करें कि बेशक ये लोग मुरीदी किए हुए थे, जानते थे कि मुरीदी क्या है और मुरीदी कौन है। ये होता है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, यानी मर्दाने खुदा की नजर में सारे जहां के लोग शेरखार बच्चे हैं। जो बुजुर्ग होता है उनकी नजर में सारे जहां के लोग क्या है? शेरखार बच्चा। माँ के गोद में जो खेलता ना बच्चा, बुजुर्ग की नजर में बच्चे हैं। बल्कि उससे भी कम वो बच्चा जो अभी माँ के शिकम में है, बल्कि यूं कहा जाए बाप के पुष्ट में है, उससे भी कम जो अभी आलम में अदम ही में है। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हाल ये है कि आज हम लोग खुद फरीबी में मुब्तला हो गए। आज हम लोग खुद फरीबी में मुब्तला और मगरूर हो गए हैं, खुद परस्ती में मशगूल हो गए हैं।
उसके बावजूद पीरी मुरीदी का दम भर रहे हैं। है बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, घाटे और खसारे की वो घड़ी होगी जब मौत आंखों के सामने से पर्दा हटाएगी। फकशफना अन्का गिताअका फबसर यौमल हदीद की निदा आएगी, अब हमने तुझसे तेरा पर्दा हटा दिया, सो आज तेरी निगाह तेज है। उस वक्त हम सब पर जाहिर हो जाएगा कि हम काफिर थे या मोमिन थे, मोहित थे या मुशरिक थे या ज़िनारबंद थे या दस्तारबंद थे। पता क्या पता हमारी नशिस्त यानी रहने की जगह खुद खाने में थी या मस्जिद में थी, और आप खुदा जाने उसका रसूल जाने। अल्लाह अकबर। इसीलिए किसी साहिब कश बुजुर्ग ने फारसी जुबान में कहा है, उसका तर्जुमा ये है, मुझे खबर नहीं मैं क्या हूँ, मुझे खबर नहीं मैं क्या हूँ, अपनी सीरत तो ये है कि ना हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मुर्तद हूँ, ना बदकार। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, यहाँ किसी को बेहुदा गोई करना नहीं चाहिए। बेहुदा गोई करने वालों के जवाब में किसी बुजुर्ग ने क्या ही खूब कहा है, अगर किसी दिन तुझको उस मैदान में कशा कशा ले जाए तो तू नौश्ता देखे जो मर्दों के सब में तहरीर है, उस वक्त उससे शेवे से लाखों माने रखेंगे। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अब यही एक दर्स तसव्वुफ है, अब उसके बाद फिर एक कलाम होगा, फिर मैं दूसरा दर्स तसव्वुफ सुनाऊंगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।